بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجرت متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجرت متروں، آپ کو یاد ہوگا میں نے 2 دن پہلے نہیں کل کے ویلاگ میں آپ کو یاد دلایا تھا کہ میں 48 سے 72 گھنٹوں میں اس حکومتی اتحاد سے کچھ لوگ جا رہے ہیں۔ ابھی چند گھنٹے 24 گھنٹے ہوئے ہیں کہ جناب حکومتی اتحاد کو ایک بڑا جھٹکا لگ گیا۔ وہ کیا لگا ہے یہ میں آپ کو ابھی اس کی تفصیلات بتاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ آخرکار بلی تھیلے سے بھی باہر آ گئی۔ یہ بلی تھیلے سے کیسے باہر آئی اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جمعیت اہل حدیث اس کی الگ پرواز کہتے ہیں۔ انہوں نے حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کا فیصلہ ہی نہیں کیا، بلکہ آنے والے انتخابات میں اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی اب 14 جماعتیں جو تھیں حکومت میں، اب 13 رہ گئی سجنت متروں۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب مریم نواز کے خلاف بھی ایک درخواست آ گئی سجنت متروں۔ یہ درخواست کہاں آئی، کس نے دی، اور کیا دوسرے رہنماؤں کی طرح مریم نواز پر مقدمہ درج ہوگا یا عورت کارڈ کا فائدہ پہنچایا جائے گا؟ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور آپ کو سجنت متروں یاد ہے کہ مریم نواز آج کل بڑی غصے میں ہے، اور اپنا غصہ وہ قمر باجوہ سے ہٹ کر فیض حمید اور عدالتوں کے 2 حاضر سروس ججوں پر نکال رہی ہیں، اور ایسی غلیظ گفتگو، اتنے حد تک امیز جملے بولے جا رہے ہیں جس پہ پاکستان کے پرامن اور شریف شہری توبہ توبہ کر اٹھے کہ خواتین بھی اس طرح کے جملے ادا کر سکتی ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اور لوگوں کا معاملہ ہے، ہم حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ویسے تو پاکستان کے اندر عمران خان نے ایک چھوٹا سا جملہ بھی کہہ دیا تو پرچہ، اعظم سواتی نے ایک ایسا ہی جملہ کہہ دیا تھا، اور جناب کتنے دن اس کی ضمانت نہیں ہوئی ہے تو کہتے برنا کر کے اس کو مارا گیا، مقدمہ بھی درج ہوا۔ شہباز گل، ارشد شریف، لاتعداد لوگ ایسے ہیں، فواد چودھری تو انہیں الیکشن کمیشن کے چکر میں جناب مقدمہ۔ اب ایک ایک جملے پر جناب مقدمے درج ہو جاتے ہیں، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، برہنہ کر کے تشدد۔ اب مریم نواز کو اس قدر گفتگو کرنے اور تصاویر سکرین پر چلانے جیسا جرم کیا سجنت متروں، کسی نے نہیں پوچھا۔ اب کہتے ہیں کہ مریم نواز کے خلاف بھی لیا کے علاقے میں، یعنی لیا کے ایک تھانے میں ایک شہری نے درخواست دے دی کہ جناب مریم نواز جو پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہیں اور ایک پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، انہوں نے پاک فوج اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 حاضر سروس ججز کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے وہ توہین عدالت ہی نہیں، پاکستان اور ان اداروں کی بھی توہین ہے، لہذا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ سجنت متروں 24 گھنٹے ہو گئے ہیں درخواست دیے ہوئے، ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا۔ یہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے اور دوسروں کے خلاف ہوتا تو ابھی تک پکڑا بھی جاتا اور برہنہ بھی ہو گیا ہوتا۔ اب یہ مریم نواز کو کے خلاف مقدمہ درج ہوگا یا اس کو پھر ایک بار عورت کارڈ کا فائدہ دیا جائے گا؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ ایسا لوگوں کی نظر لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ پر بھی اور اس معاملہ پر بھی کہ کہیں جا کر کو تو اس کو روکنا پڑے گا۔ کل شاہین بھائی ایک ٹی وی پر بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا مریم نواز پاکستان کی وہ لیڈر ہیں، انہوں نے خطوط لکھا، وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ججز کی توہین کی، ان کی ویڈیو بھی جاری کی، جرنیلوں کی توہین کی، ان کی ویڈیو بھی جاری کی، میڈیا کے لوگوں کی توہین کی، ان کی ویڈیو بھی جاری کی، اور اسی طرح مخالف سیاستدانوں کے بھی ویڈیو بھی دی، لیک کی، اور ان کے توہین امیز معاملات بھی ان کے سامنے رکھے۔ آخر کب تک؟ اگر کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہو گیا تو مریم کو لینے کے دینے پر جائیں گے سجنت متروں۔ یہ کل کی بات، اور کل ہی عمران خان نے ایک بہت اہم بات
بگڑی شہزادی، جس کا اپنا پتہ ترجمہ ہر کوئی اس پر ترجمہ اس طرح کر رہا ہے، کوئی بگڑی شہزادی کہتا ہے، کوئی بگڑی خاتون کہہ رہا ہے، کوئی اس کو بگڑی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن عمران خان نے یہ ایک ٹریلر پھینک دیا ہے۔ اور ہم اگلے ولاگ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مریم نواز بھی آخرکار بلیک میل ہوئی ہیں، کس سے بلیک میل ہوئی ہیں اور کس وجہ سے ایک سٹیپ پیچھے گئی ہیں، یہ ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ کس نے مریم نواز کو بھی بلیک میل کر دیا۔ اب سجنوں تو مترو، یہ سارے معاملات میں کہتے ہیں کہ آخرکار بلی بھی تھیلے سے باہر نکل آ ہی گئی۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ آئین کی بات ہوتی ہے، قانون کی بات ہوتی ہے، اداروں کے تحفظ کی بات ہوتی ہے، لیکن آج کل جو جرنیلوں پر اور جو سپریم کورٹ کے ججز پر جو جملے مریم ہی نہیں، مسلم لیگ نون کے دیگر اکابرین اور MNA اور باقی وزراء استعمال کر رہے ہیں، اس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ جی الیکشن نہ کروانے کا مسئلہ ہے، صرف اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہ ہو پائیں، بس مسلم لیگ نون یہی چاہتی ہے، حکمران یہی چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ ججز کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ دے پائے۔ یہ ایک معاملہ ہے، لیکن سجنوں تو متروں، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ جو میں کہتا ہوں نا، بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نواز شریف کے انتہائی قریبی MNA نہیں، وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، جنہوں نے 2-3 دن پہلے ایک بات کہہ دی تھی جو معزز جج اطہر من اللہ نے بھی سیم ہی موقف اختیار کیا تھا، یہ بھی میں نے بھی اپنے ولاگ میں آپ کو بتا دیا تھا۔ اسی خواجہ آصف نے جو کہتا ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں جناب تحلیل ہوئی ہیں، وہ دیکھیں وہ بھی آئینی ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جب رات کو عدالتیں کھول کر کے ہماری حکومت بنائی گئی وہ آئینی تھی یا نہیں، اس پہ بات نہیں کرتے۔ بات تو بڑی آگے چلی جائے گی، اگر صوبائی اسمبلیوں کے آئینی اور غیر آئینی توڑنے کی بات ہوگی تو پھر بات تو یہاں تک بھی جائے گی کہ رات کے عدالتیں کھلی تو یہ اس حکومت کو، اقلیتی حکومت کو وزیر اعظم ان کا وزیر بنایا گیا اور اس حکومت ایک ختم کی گئی، وہ کیا آئینی تھی یا نہیں تھی، یہ بھی بات پھر وہاں تک جائے گی۔ سجنوں متروں، بہرحال خواجہ آصف نے کل کہہ دیا کہ جناب پاناما لیکس کی جو مقدمات تھے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ آن فلور قومی اسمبلی کے فلور پر سجنوں متروں وزیر دفاع نے یہ مطالبہ کر دیا۔ یعنی ججز کو بلیک میل کرنے کا صرف ایک مقصد یہی نہیں ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کو روکا جائے، بلکہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے جس فیصلے پر نواز شریف تاحیات نااہل ہوا ہے اور پاکستان چھوڑ کر بھاگا ہے۔ مریم نواز بھی اسی میں 10 سال کے لیے نااہل ہوئی ہے، وہ ابھی تک نااہل ہی ہے۔ اس پہ اس کے مقدمات ختم یقیناً ہوئی ہیں، جو اس پہ کرپشن کے معاملات تھے، جائیداد کے معاملات تھے، نااہلیت اب بھی ہے مریم نواز پر بھی اور نواز شریف پر بھی۔ اب جب تک پاناما لیکس پر دوبارہ نظر ثانی نہیں ججز کرتے اور ان کو کلین چٹ نہیں دیتے، NRO 2 مکمل نہیں ہوتا۔ سجنوں متروں، یہی وجہ ہے کہ آخرکار وزیر دفاع نے کہہ ہی دیا کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو بھائی، سیدھا سیدھا پاناما پر نظر ثانی کریں، آپ کی ہماری لڑائی کوئی نہیں ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ اب سجنوں متروں، جھٹکا اتحاد کہتے ہیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جتنی جماعتیں ہیں، اب تو 13 رہ گئی نا، 14 سے 13 رہ گئی نا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ اب کہتے ہیں کہ ان کے MNA بڑے بڑے اہم افراد جو ہیں وہ PTI کی منت تلے میں ہیں کہ ہمیں آپ ٹکٹ دیں، ہم ابھی استعفیٰ دینے کو تیار۔ لیکن عمران خان فی الحال مان نہیں رہا، کہتا ہے ہم اپنے ورکروں کو ایڈجسٹ کریں گے، یہ ان کے اندر کے معاملات ہیں۔ لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سجنوں متروں، سالہ سال سے نواز شریف کے ساتھ اتحادی رہنے والے پروفیسر ساجد میر مولانا صاحب، ان کی جماعت نے بھی علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ جمعیت اہل حدیث نے کل اپنی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس کیا اور اس میں یہ
فیصلہ کر لیا گیا کہ اب ہم نواز شریف کے انتخابی نشان شیر پر بھی الیکشن نہیں لڑیں گے اور نہ ہی ہم اب کسی قسم کے اتحاد کا حصہ ہیں۔ اب ہم آنے والے انتخابات میں اپنے انتخابی نشان پر حصہ لیں گے اور اپنی الگ سے ساکھ بنائیں گے اور اپنے امیدواروں کا فیصلہ کریں گے۔ پی ڈی ایم ہمارے معاملات کو نہ دیکھے۔ یہ ایک کل کا جو ان کا اعلامیہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے انتخابی نشان پر، ورنہ اس سے پہلے جب سے نواز شریف اعلیٰ سے وزیر اعظم تک پہنچے ہیں، اس وقت سے پروفیسر ساجد میر کی پارٹی ان کے ساتھ جو ہے کٹھی تھی، یعنی اپنے نشان پر بھی الیکشن نہیں لڑتی تھی۔ اتحاد تھا ایسا کہ شیر کے نشان پر الیکشن لڑتے تھے، سینٹر ہوتے تھے یا قومی اسمبلی کے ہوتے تھے یا صوبائی اسمبلی کے ہوتے تھے، اور اس پروفیسر ساجد میر کے اس فیصلے کی وجہ سے ان کی اپنی پارٹی بھی 2 لخت ہو گئی تھی۔ 2 لخت یعنی 2 سے 3 درے بن گئے تھے ان کے اس فیصلے سے، لیکن انہوں نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بھلے اپنی پارٹی تباہ کرتی، درے بن گئے۔ لیکن اب آخر ایسا کیا ہوا کہ جمعیت اہل حدیث نے بھی سال کی دوستی توڑ دی اور کہا کہ جناب ہمیں بس بہت ہو گئی، اب شیر کے نشان پر بھی الیکشن نہیں لڑیں گے اور نہ ہی ہم ان کا حصہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب شیر کا ٹکٹ لوگوں کے لیے جو ہے وہ شکست کا باعث بنتا جا رہا ہے، جیتنے کے امکانات ہی نہیں، اس لیے اتنی بڑی پارٹی نے کہا کہ نہ بھائی ہم نے اس نشان پہ لگتے۔ یہ تو وہی بتائیں گے، لیکن جو اصل بات جو میں نے بتانا چاہتا تھا کہ حکمران اتحاد کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے سجنوں تو متروں۔ اب جھٹکا لگا، اب یہ کیسے سنبھلتے ہیں نہیں سنبھلتے، لیکن ابھی 72 گھنٹے ہوئے نہیں ہیں سجنوں متروں، مزید جھٹکے کے لیے تیار رہے حکمران اتحاد، کیونکہ یہ چونچوں کے جو مربے ہوتے ہیں نا سجنوں تو متروں، یہ مفادات کی حد تک ساتھ رہتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ یہی ہے کہ جیسے ہی انتخابات کا بگل بجا اور یہ جو چونچوں کے مربے ہوتے ہیں، یہ اپنی جو ہے وہ دور میں اپنے معاملات کو لے کر آگے بھی بڑھتے ہیں۔ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ انتخابات کے اعلان تک ہی ہے، اب ان کی سب کی کوشش اسی لیے ہے کہ انتخابات ہو ہی نہ، مزید 1 سال مل جائے، لوٹ مار مزید ہم کر لیں اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کا بھی کوئی سدا افزار کر لیں، یہ چاہتے ہیں۔ ادروائز جب واقعی انتخابات ہوں گے تو یہ لوگ ساتھ نہیں ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا سجنوں متروں۔ پاکستان زندہ باد۔